حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بوڑھے کی مدد کیوں نہ کر پائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شہر میں پہنچے، دیکھا کہ ایک بڈھا لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے چلا آتا ہے۔ اس کے حال زار پر رحم آیا اور نام دریافت فرمایا، کہا سلیمان۔ حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ سبحان اللہ، ایک میں سلیمان ہوں کہ تمام ملک زیر نگیں ہے، اور ایک یہ سلیمان ہے کہ پیری میں ایسی سخت مصیبت جھیلتا ہے۔ فوراً اپنے تاج سے ایک لال اس کے حوالے کیا اور کہا، لے، تجھے اور تیری اولاد کو بھی کفایت کرے گا۔ مناسب ہے کہ آئندہ اس محنت کو چھوڑ دے اور آرام سے زندگی بسر کر۔ بڈھے نے لکڑیوں کا گٹھا سر سے پھینک دیا اور لال کو لے کر شاد و خرم گھر چلا۔ بار بار لال کو دیکھتا اور حیران ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قدر و قیمت اس سنگریزہ کو عطا کی ہے۔ یکایک ایک چیل نے اس کو گوشت سمجھ کر جھپٹا مارا اور صاف لے اڑی۔ بڈھا بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب فکر پڑی کہ آج زن و فرزند کو کیا کھلاؤں گا؟ چلو پھر اپنے گٹھے کو لاؤ اور بیچ باچ کر پیٹ پالو۔ وہاں جا کر دیکھا تو گٹھا بھی کوئی اٹھا لے گیا تھا۔ ناچار شرم کے مارے رات جنگل میں کاٹی۔ صبح دم پھر لکڑیاں چننے لگا کہ اتنے میں حضرت سلیمان کی سواری آئی۔ سوچا کہ یہ حریص بڈھا اب بھی اپنی معمولی مشقت میں مصروف ہے۔ دریافت کیا تو اس نے قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان کو پھر رحم آیا اور دوسرا لال عنایت کیا۔ آج بڈھے نے نہایت احتیاط سے مٹھی میں بند کر کے گھر کی راہ لی۔ راستے میں ایک ندی تھی۔ جب منجدھار میں پہنچا تو پاؤں اکھڑ گئے۔ دو چار ایسی ڈبکیاں کھائیں کہ ڈوبتے ڈوبتے بچا اور لال ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر حسرت و افسوس کے ساتھ واپس گیا اور لکڑیاں چننے لگا۔ حضرت سلیمان کے لشکر کا گزر ہوا تو پھر دیکھا کہ وہی بدقسمت بڈھا لکڑیوں کا پشتارا باندھے چلا جاتا ہے۔ پھر طلب فرمایا اور حال پوچھا۔ اس نے کیفیت واقعہ عرض کی اور کہا کہ آج تیسرا دن ہے، نہ جانے زن و فرزند پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت سلیمان کو بہت ہی رحم آیا اور تیسرا لال جو نہایت ہی گراں تھا اس کو دے دیا۔ اب کی دفعہ خوب کس کے پگڑی میں باندھا۔ تھوڑی دور چلا گیا کہ ایک سوار نمودار ہوا۔ اس نے تاڑ لیا کہ اس بڈھے کی پگڑی میں لال چمکتا ہے۔ گھوڑا دوڑا کر قریب آیا اور پگڑی اچک کر یہ جا وہ جا جھٹ نظروں سے غائب ہو گیا۔ بڈھا روتا پیٹتا حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے خوب میری راہ کھوٹی کی۔ خدا نے جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا میں اسی پر راضی تھا۔ آپ نے چاہا کہ مجھے فقر سے نجات ہو، سو یہ بات خدا کو منظور نہ تھی۔ آپ کے چاہے سے میں امیر تو نہ بنا، البتہ اس کے عوض میں مجھے اور میرے بال بچوں کو 3 دن فاقہ کشی کرنی پڑی۔ حضرت نے فرمایا کہ سلیمان کیا کرے جب خدا ہی نہ کرے۔ دوسری جانب حضرت سلیمان کی انگشتری گم ہو گئی اور وہ ماہی گیر کے گھر جا ٹھہرے۔ جب دوبارہ تخت سلطنت ملا اور لشکر کا گزر اس لکڑہارے کی بستی میں ہوا تو آدمی بھیج کر اس کو طلب فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو بغیر سواری کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت سلیمان کو تعجب ہوا، سواری بھیج کر بلایا اور حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا کہ جب آپ کے دیے ہوئے لال گم ہو گئے اور میری آس ٹوٹ گئی تو میں نے بے اختیار خداوند کریم کی جانب میں گریہ ازاری شروع کی کہ خدایا، تیرے نبی نے بہت کوشش کی مگر تو نے نہ چاہا تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اب سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں، تو ہی ہے، اپنے خزانہ غیب سے وہ کھوئے ہوئے لال عنایت کر۔ اتفاقاً ایک دن حسب معمول لکڑیاں توڑنے کو درخت پر چڑھا۔ وہاں چیل کا گھونسلہ تھا اور دیکھا تو وہیں 3 لال رکھے تھے۔ ان کو پا کر اب میں امیر کبیر بن گیا۔ جب تک سلیمان علیہ السلام پر بھروسہ تھا تو محروم رہا، جب خداوند کریم کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا تو مالا مال ہو گیا۔